مجھے اندازہ ہو گیا 3 یہ جو میرے ساتھ بھی ہوئی نا. خیر کیا بات, کہاں سے ہم کہاں نکل گئے بھائی, بات کیا کر رہا تھا. ہاں تو ابھی میں نے وہ بتایا نا, وہ کرامتوں کے واقعات کا دفاع کیا کہ ایسی ہوتی ہیں ایسی ہوتی ہیں, تو اس پہ ہو سکتا ہے کسی کو اشکال ہو. اچھا بھائی پھر تو شف سرکار کی بھی کرامت ہو سکتی ہے. آپ اس کو بزرگ نہیں مانتے مفتی صاحب, ہم تو مانتے ہیں. بھائی کرامت کا مطلب وقتی طور پر اللہ کسی کے ہاتھ سے کوئی کام لے لے, اختیارات کسی کے پاس نہیں آتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 20 دفعہ لاٹھی کو سانپ بنایا ہے, ہمیشہ اللہ نے کہا ہے, لیکن ایسا نہیں تھا کہ جب چاہے سانپ بنا دیں. اگر ایسا اختیار موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہوتا تو جب جادوگروں نے لاٹھیاں پھینکی تھیں تو موسیٰ علیہ السلام گھبرائے کیوں؟ قرآن کہتا ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً موسیٰ, حضرت موسیٰ کو خوف ہوا. بھئی خوف کیا ہے, آپ کے ہاتھ میں لاٹھی, آپ اشدھا بنا کے سب کو نگلوا دیں. قرآن کہتا ہے ہم نے وہی کی, لا تخف موسیٰ ڈر مت, القی ما فی یمینک, تیرے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے زمین پہ ڈال, یہ سانپ بنے گی, ان کو کھا جائے گی. تو اگر موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ رائٹ ہوتا نا, اختیار ہوتا کہ لاٹھی کو سانپ بنا سکتے ہوتے, تو اللہ کی وحی کا انتظار کیوں کرتے؟ تو اسی وجہ سے انبیاء نے کے ہاتھ پہ معجزے ہوئے, لیکن جیسے ہمارے نبی کے ہاتھ سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے, تو اب مشرکین آپ سے کہتے تھے کہ آپ چاند کے 2 ٹکڑے کیے تو آپ یہاں سے چشمہ جاری کریں, یہ کریں وہ کریں. آپ فرمائے میں اللہ کا رسول ہوں, بشر ہوں, میرے پاس یہ اختیارات نہیں ہے. کبھی اللہ اپنی مرضی سے کوئی معجزہ دکھا دے. تو شف سرکار بالفرض اگر بزرگ ہے تو ایک آدھ دفعہ پھونک سے کسی کی ہڈی جڑ جائے تو بزرگوں کے ہاتھ پہ ایسی کرامتیں ہوتی ہیں. کرامت سینٹر کھول کے نہیں بیٹھتے بزرگ لوگ. اول تو آپ کے بزرگ ہونے پہ ہی ہمیں اشکال ہے, لیکن چلو مان لیا کہ آپ بہت نیک ہیں, تو ایک آدھ دفعہ اللہ اپنے ولیوں کے ہاتھ پہ 2-4 دفعہ 8-10 دفعہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن کرامت سینٹر کھول کے کوئی بزرگ بیٹھا ہو, یہ ہم نے شف سرکار کے علاوہ کسی بزرگ کو نہیں دیکھا کہ باقاعدہ کرامت سینٹر کھلے ہوئی ہے. جتنے ہڈیاں بھائی آپ کی اگر کرامت سینٹر ہے, آپ جب پھونک مارتے ہیں بندہ سیٹ ہوتا ہے. یہ معجزے تو عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں ملے بھائی, وہ بھی وقتی طور پر 2-4 مردے انہوں نے زندہ کیے ہوں گے. ایسا تھوڑی ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام مردوں کو زندہ کرنے کا کوئی ادارہ کھول لیا ہو. اگر ایسا ہوتا تو پھر کتنے ناگہانی اموات ہوتی ہیں, کتنی عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں جوانی میں, وہ سب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتی, میں بیوہ ہو گئی, آپ جو ہے میرے شوہر کو زندہ کریں, پھونک لگائی, شوہر زندہ. اور پھر تو یہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پر ایک اشکال بھی ہوتا, حضرت جب آپ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں تو موت سے بڑی کوئی مصیبت ہوتی ہے؟ گھروں میں کوہرام مچ جاتا ہے. ہاں ایک اشکال ہوتا ہے بھائی, اگر سارے مردہ زندہ کر دیے تو آبادی کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. بھائی سارے نہیں, جو 50 سے پہلے چلے گئے نا وہ ذرا جلدی گئے ہیں. 50 کے بعد یا 80 کے بعد, 50 کا تو میں ہو گیا, 50 کے بعد نہیں, 80 کے بعد. اچھا کمنٹس میں نا لوگوں کے بڑے زبردست وہ ہوتے ہیں. میرا کہیں کلپ گیا کہ میں 50 سال کا ہو گیا, کسی نے نیچے لکھا لگتے 60 سال کے ہو. ہر طرح کا طبقہ مارکیٹ میں موجود ہے, کچھ ہم سے محبت کرنے والے بھی کچھ. تو میں نے گھر والوں کو میں نے بول رہا ہے لگتا ہے 60 سال کا ہے, تو لگتے 60 کے ہو تو تپاوا لگ رہا تھا مجھے. ہو سکتا ہے میں 70 کا لگ رہا ہوں, تو تجھے لکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اب دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کو اگر اللہ یہ طاقت دے دیتا کہ جب چاہیں جس مردے کو چاہیں زندہ کریں, پھر تو بھائی حضرت عیسیٰ پہ اشکال ہوتا ہے کہ حضرت اتنی ناگہانی. دیکھو ڈاکٹر جو ہے بعض دفعہ جوان موتیں ہوتی ہیں, اسپتال میں چیخو پکار مچ جاتی ہے, ڈاکٹر بھی رو رہا ہوتا ہے. ڈاکٹر کیا کہتا ہے, میرے بس میں ہوتا تو میں زندہ کر دیتا, سارے ٹیکے لگا کے میں نے دیکھ لیے. وہ الگ بات ہے مرا تمہارے ٹیکے, استغفر اللہ, وہ پھر میرے منہ سے غلطی سے صحیح باتیں نکل جاتی ہیں. تو میرے بس میں ہوتا تو میں اس کو زندہ کر دیتا, لیکن اب میں کچھ نہیں کر سکتا. تو ہم بھی ڈاکٹر کو کچھ نہیں کہتے. ہمیں پتا ہو کہ یہ ڈاکٹر زندہ کر سکتا ہے اور نہیں کر رہا, تو اگلا جنازہ کس کا ہوگا؟ ڈاکٹر کا ہوگا. کہ تو بھی اسی کے ساتھ لیٹے گا, صحیح ہے نا, یا تو اس کو زندہ کر یا خود اس کی جگہ تو بھی لے, اب تیرا بھی جنازہ اٹھے گا. تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے, قرآن آتا ہے, لیکن کرنے کے اختیارات آپ کے پاس نہیں تھے. اگر اختیارات ہوتے تو زیادہ بڑی آزمائش تھی, بنی اسرائیل آپ کے خلاف ہو جاتے. بھائی ہمارا بچہ مر گیا, ایکسیڈنٹ سے مر گیا, آپ زندہ کریں. وہ کہتے ان کے پاس آسان جواب تھا, بھائی میرے اندر زندہ کرنے کی طاقت نہیں ہے, اللہ جب کہے گا تو میں پھونک لگاؤں گا, اللہ کر دے گا. اب کلیئر ہوا معجزہ اور کرامت, یہ اس کی کے ساتھ جوڑ دینا اس کو کرامت کلپ کے ساتھ. تو کرامت سینٹر نہیں کھلتے. تو اب اگر شف سرکار کو پہلی بات تو یہ کہ بزرگ ہونا ثابت کرو, اور اگر بزرگ مان لیا جائے تو ایک آدھ پھونک سے چلو فرض کر لو کرامت ہو گئی, اللہ نے جوڑ دی ہڈی. اور اگر ہم یہ بھی مان لیں کہ نہیں جی ان کے پاس ایسی کرامت ہے, اختیارات تو نہیں ہے, اختیارات مان لینا تو شرک ہے, ایسی کرامت ہے کہ جب یہ پھونک لگائیں گے اللہ نے ان کی پھونک میں طاقت پیدا کر دی ہے, یہ معمولی پھونک بولو نہیں, ایسی پھونکیں ہزاروں میں کسی ایک کی ہوتی ہیں.
کیونکہ ایسی پھونک پیدا ہونے سے پہلے نکل چکی ہوتی ہے. خیر وہ مجھے کمنٹس یاد آ گیا, ایسے بچے صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں کیونکہ مائیں اکثر ایسے بچوں کو ضائع کر دیتی. اسی کے بیان پہ نیچے کسی کا کمنٹس تھا کہ ایسے اسکالر عظیم لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. میں نے کہا شاید کوئی بہت تعریف کر رہا ہے ایک بندے کی نا, ایک خاص بندے ہیں, اس کی تعریف میں کسی نے لکھا ہوا, ان کے کلپ پہ کسی نے لکھا ہوا تھا, انہوں نے کسی پہ کلپ بنایا تھا, لکھا ہوا تھا ایسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. میں نے کہا یار اتنا بڑا بلنڈر کیا اس اسکالر نے, اور یہ بندہ اس کی ایسی تعریف کر رہا ہے. نیچے لکھا تھا کیونکہ مائیں اکثر ایسے بچے ضائع کر دیتی. ہماری قوم کے پاس نہ فضول دماغ بہت ہے, ان ٹینشنوں میں انگریز ایسے تبصرے کر کے دکھائے, ان ٹینشنوں جو ہم لوگ کے یہاں چل رہی ہیں. تو خیر کیا بات کر رہا تھا یار میں, بات ہی دائم ہے. ہاں تو اگر بالفرض پھونکوں والی سرکار کی پھونک کوئی الگ ہی پھونک ہے, تو پھر میرا آپ سے سوال یہ کہ حضرت جب آپ کی پھونک میں اللہ نے مستقل ایسی طاقت رکھ دی کہ جس کو لگائیں گے وہ صحیح ہو جائے گا, تو پھر آغا خان ہاسپٹل میں آپ سلنڈر بھر کے رکھوا, آپ کا بھی ٹائم بچے گا, مریضوں کا بھی ٹائم بولو بچے گا, اور اللہ بھلا کرے وہ جو ہے انڈس ہاسپٹل وہاں رکھوا دے. فرمایا کہ یہ قمیض لے جاؤ میرے والد کی آنکھوں پہ ڈالو, یاتی بصیرا, ان کی نگاہیں لوٹ آئیں گی, وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ, اور سارا خاندان یہاں لے آؤ مصر. وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ, جب قافلہ وہاں سے نکلا ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون, مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. آگے جملہ بڑا زبردست ہے, لولا ان تفندون, اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بڑھاپے میں میرا دماغ چل گیا ہے, بڑھاپے میں بہکی بہکی باتیں کر رہا ہوں, یہ اگر مجھے نہ کہو تو میں تمہیں ایک بات بتاؤں, مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی. قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم, کہنے لگے اللہ کی قسم ابھی پرانی غلطی میں پڑے ہوئے ہیں, آپ ابھی بھی وہی پرانی باتوں میں پڑے ہوئے ہیں, یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی انہوں نے کہہ دیا ابا بڑھاپے کی وجہ سے آپ ایسی باتیں کر رہے ہو. فلما ان جاء البشیر, وہ جو قافلہ آ رہا تھا نا, عربوں کی ہمیشہ سے عادت رہی ہے, ہر قوم میں آج بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی بہت خوشی کی بات ہوتی ہے تو قافلے سے ایک بندہ پہلے بھاگ کے بتاتا ہے خبر, بھائی وہ پہنچنے میں تو بڑا ٹائم لگے گا, ابا کا ایسا نہ ہو کہ غم سے اس وقت تک انتقال ہو چکا ہو, ہم جا کے پہلے بتائیں. تو القاہ علی وجہہ, تو خوشخبری دینے والا پہلے آیا اور اس قمیص کو اپنے والد کے چہرے پہ ڈالا. فرتد بصیرا, ان کی فوراً نگاہیں لوٹ آئیں. قال الم اقل لکم, جیسے ہی نگاہیں لوٹ آئیں یعقوب علیہ السلام نے کہا میں نے تم سے کہا نہیں تھا, انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون, میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے, میں وہ کچھ جانتا ہوں. قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا, سارے بیٹے آ گئے, ابا کے گرد کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اے ہمارے والد آپ ہمارے لیے اللہ سے بھی استغفار کریں, ہم نے جو گناہ کیا اس کی اللہ سے مغفرت کی دعا مانگیں. انا کنا خاطئین, ہم ہیں گناہگار. قال سوف استغفر لکم ربی, یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں عنقریب اللہ سے تمہارے لیے دعا مانگوں گا. یہ عنقریب کا لفظ کیوں کہا, مفسرین لکھتے ہیں کہ غالب یہ ہے کہ تہجد میں اٹھ کے, کیونکہ اس میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں. انہ هو الغفور الرحیم, بے شک وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. فلما دخلوا علی یوسف, جب یہ پورا قافلہ چلا, مولانا عبد الماجد دریا آبادی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ 90 افراد تھے خاندان, یعنی یعقوب علیہ السلام, ان کی اہلیہ, ان کے بچے, ان کی بہویں, ان کے داماد, پوتے, نواسے ملا کے ٹوٹل کتنے افراد تھے 90. یہ افراد داخل ہوئے. فلما دخلوا علی یوسف, جب یہ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے, آوا الیہ ابویہ, اپنے پاس اپنے والدین کو آپ نے ٹھکانہ دیا, تخت پہ بٹھایا اپنے ساتھ, اپنی والدہ اور اپنے والد اور اپنی والدہ کو. یہاں بعض لوگوں نے لکھا یہ آپ کی خالہ تھیں, یہ سوتیلی والدہ تھیں, ایسا کچھ نہیں ہے. قرآن کے ظاہر کو اپنے, قرآن کے الفاظ کو اپنے ظاہر سے ہٹانے کی جب تک کوئی مضبوط دلیل نہ ہو تو والدین ہی کو کہتے ہیں. آوا الیہ ابویہ, اپنے والدین کو بٹھایا. وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ, آوا الیہ کا مطلب ٹھکانہ دیا اپنے پاس. وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین, اور کہا مصر میں اللہ نے چاہا تو امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ, اس میں کوئی آپ کو خطرہ نہیں ہے. ورفع ابویہ علی العرش, اور اپنے والدین کو پھر اپنے ساتھ تخت پہ بٹھایا, شاہی تخت پہ. وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا, اور یہ سارے بھائی آپ کے سامنے سجدے میں گر گئے. پہلے زمانوں میں
تعظیم کے لیے سجدہ جائز تھا بادشاہ کے سامنے یا عزیز کے سامنے یا کسی قابل احترام شخصیت کے سامنے. اس لیے سجدے کی دو قسمیں، تعظیم والا سجدہ یہ ہماری شریعت میں حرام ہے لیکن یہ شرک نہیں ہے، اور ایک سجدہ ہوتا ہے عبادت والا سجدہ. دونوں میں کیا فرق ہے الگ ٹاپک ہے. عبادت والا سجدہ تو کسی کے لیے بھی جائز نہیں، تو یہ تعظیم والا سجدہ جو پہلے جائز تھا تو یہ سب کے سب گر گئے یوسف کے سامنے سجدے میں. وقال یا ابتی ھذا تأویل رؤیایا من قبل، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے ابا یہ اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے کہا تھا نا 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں، تو یہ 11 بھائی کیا کر رہے ہیں سجدہ، یہ اس خواب کی تعبیر ہے. قد جعلها ربی حقا، اس خواب کو میرے رب نے سچ کر دکھایا. وقد احسن بی، اور میرے رب نے مجھ پر اس وقت بھی احسان کیا، اذ اخرجنی من السجن، جب مجھے اس نے جیل کی کوٹری سے نکالا، اس وقت بھی میرے رب نے مجھ پر احسان کیا. وجاء بکم من البدو، اور میرے رب نے مجھ پر اس وقت بھی احسان کیا جب آپ کو گاؤں کی زندگی سے اٹھا کے شہر کی زندگی میں لے آیا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے بھائی شہر کی زندگی زیادہ بڑی نعمت ہے. گاؤں میں ٹھیک ہے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں لیکن شہر میں انسان کی مینٹل گروتھ بہت اچھی ہوتی ہے، 20 قسم کے لوگوں سے ملتا ہے صبح شام، سہولتیں زیادہ ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو میرے رب نے احسان کیا، آپ کو گاؤں سے لے آیا. من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی، اور یہ سب کچھ ہوا کیسے؟ یہ ایسے ہوا کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان نزغا، نفرتیں ڈال دی تھیں، غلط فہمیاں ڈال دی تھیں. نزغ کا مطلب کیا، میں اس کا پورا پراپر ترجمہ کروں؟ نزغ الشیطان، یہ سب کچھ پہ بھڑکانے والا کون تھا؟ شیطان. یعنی اس نے تو پوری کوشش کی تھی کہ ہم سب کو نقصان پہنچائے، لیکن شیطان کی اس تدبیر کو میرے رب نے ناکام کر کے مجھے جیل سے بھی نکال دیا، مجھے کنویں سے بھی نکال دیا، اور آپ کو دیہات کی زندگی سے اٹھا کے کہاں لے آیا؟ گاؤں میں. ان ربی لطیف لما یشاء، میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے بڑی باریک بین ہے. لطیف کا مطلب بڑی خفیہ طریقے سے اس کو کامیاب کرنے کی کوششیں کرتا ہے. لطیف ہلکی چیز کو، باریک چیز کو کہتے ہیں. تو یہاں کیا مطلب ہے؟ مہربان، یعنی ایسے طریقے سے مہربان، خفیہ طریقے سے کہ ناکامی کے نقشوں میں کامیاب کرتا ہے. اب دیکھو کتنی عبرت کی بات ہے. ہم اور آپ اگر ہوتے، کیا کیسے واقعہ سنا رہے ہوتے، ابا سے ملے ہوتے تو ہم کیا کہہ رہے ہوتے؟ ابا بہت برا ہوا ہے. آپ جو ہمیں دیکھ رہے ہو نا ابھی ہم بادشاہ بنے ہوئے ہیں، یہ تو ابھی ریسنٹلی ابھی 2-4 مہینے پرانی بات ہے. یہ اس سے پہلے جو میرے ساتھ ہوا نا وہ بیان کرنے کا نہیں ہے. کنویں میں ڈالا ان کب بغیرتوں نے، ابھی بڑے پھلے ہوئے مسٹنڈے معافیا مانگتے پھر رہے ہیں. ظاہر ہے بادشاہ بن گیا تو معافیا ہی مانیں گے. ان مسٹنڈوں نے مجھے کیا کیا؟ ہم لوگ کا اسٹائل جو بے صبر ہیں ان کا یہ ہوتا نا، میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو پتا چلے صورت سے سبق کیا مل رہا ہے ہمیں. یاد رکھو ڈپریشن کے علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے، پورا پراپر علاج یہ صرف قرآن کے پاس ہے. تو انہوں نے ہمیں یہ کنویں میں ڈالا، کنویں میں اکیلے چھوڑ کر آ گئے. اس کے بعد کیا ہوا؟ جو قافلہ آیا جنہوں نے ہمیں نکالا تو تھوڑی سی امید ہوئی کہ کوئی انسان کے بچے ہوں گے مجھے نکال کے میرے ماں باپ تک پہنچا دیں گے. ان کمبختوں نے سستے داموں مجھے بازاروں میں لے جا کے فروخت کیا ہے. میں پیغمبر کا بیٹا اور غلاموں کی طرح بازاروں میں بولو فروخت ہو رہا ہوں. اس کے بعد یہ تو لک تھی کہ بادشاہ کے محل میں چلا گیا، اس نے خرید لیا مجھے. لک تھی یہ ایک لک ہو جاتی ہے بعض دفعہ، ہمارے ساتھ بھی لک ہو گئی. اور لک تھی کہ پھر بادشاہ نے اچھا سلوک شروع کر دیا. لیکن ابھی چند دن خوشی کے سانس لیا تھا، نظروں کی حفاظت کرتا تھا، اپنی عفت کی حفاظت، اور بادشاہ کے ساتھ کبھی خیانت نہیں کی. اور اس کی زوجہ نے مجھے ورغلانے کی کوشش کی، عزیز مصر کی زوجہ نے ورغلانے کی کوشش کی. میں نے اللہ پہ توکل اعتماد کر کے کہ اللہ بہت بڑا ہے، اپنی عفت کی حفاظت کی، لیکن وہی میرے گلے پڑ گئی. بات آ رہی ہے سمجھ؟ اور اس نیکی کا صلہ یہ ملا کہ چند دن کچھ خوشی کے گزرے تھے محل میں، اور ہم کہاں چلے گئے؟ جیل. ابا یہ ایک نئی ٹینشنوں پہ ٹینشن. پھر میں نے وہاں بھی صبر کیا اور کیا کرتا ہوں، اچھا امیج بنایا جیل کے قیدیوں کے سامنے، خواب کی تعبیر بتا دی. اب کچھ امید ہوئی تھی، جس کمبخت کو بتایا نا کہ بادشاہ کو جا کے بتا، وہی 2 نمبر آدمی نکلی، اس نے بتایا ہی نہیں، بھول گیا. تو یہ ٹینشن ہے ابا. مجھے تو اسی وقت لگ گیا تھا کہ یہ کسی نے کچھ کیا ہے، یہ جادو کا کیس ہے سیدھا سیدھا. ابا وہ جو اس دن آپا نہیں آئی تھی محلے میں، مسور کی دال رکھ کے گئی تھی، مجھے اس وقت سے شک ہو گیا تھا کچھ ہونے والا ہے.
اور ایک دن ابا میں نے کرتا پہنا تھا, جیب سے میں نے ہاتھ ڈالا, جیب میں ایک پرچی نکلی تھی, اس پہ کچھ لکیر بنی ہوئی تھی. میں اسی وقت سمجھ گیا تھا یہ غفار بھائی کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. یہ ہوتا ہے ہمارا اسٹائل. بھائی آزمائشیں کس کی طرف سے آتی ہیں؟ ہمارے پاس قرآن ہے, وہ بتا رہے کیا کرنا ہے تم نے مصیبتوں میں. ہمیں یہ عامل 2 ٹکے کے عامل تھوڑی بتائیں گے جن کا نہ عمل نہ علم, پھینکتے رہتے ہیں بیٹھ کے. ان سے جا کے کیوں پوچھ رہے تمہارے غموں کا کیا علاج ہے؟ تو قرآن کیوں نازل ہو رہا ہے؟ اس سے بڑے غم کسی کو مل سکتے ہیں؟ تو ابا میں جیل میں گیا, میں نے اس کمبخت پہ احسان کیا, خواب کی تعبیر بتائی, وہ وہاں جا کے بھول گیا. یہ سب جادو ہے, ٹونا ہے, یہ پڑوسیوں کے کام ہے وغیرہ وغیرہ, یہ بھائیوں نے ہی تعویذ کیا ہوگا. اور پھر ابا ہاں, تو یہ کوئی غم کی پریشانی کی بات نہیں, بلکہ کیا کہہ رہے ہیں, قد احسن بی اذ اخرجنی من السجن, مجھ پر احسان کیا, مجھے جیل سے نکالا. جیل میں جانے کا ذکر نہیں ہے, جیل سے نکلنے کا ذکر ہے. احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو, آپ کو گاؤں کی زندگی سے کہاں لے آیا؟ شہر میں. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے گاؤں میں پیدا غلط کیا اس نے, بلکہ گاؤں میں جو لوگ رہتے ہیں گاؤں کے ہی عادی ہو جاتے ہیں. ہمیں کسی بہانے مصر جیسا شہر عطا کیا. اور یہ سب کچھ جو ہوا کس کے بعد ہوا, اس کو ایک مختصر جملے میں اجمالی ذکر کر دیا. جیل میں جانا اور کنویں میں جانا اور بازاروں میں فروخت ہونا, اس کا کوئی ذکر نہیں. اس کا ایک وہ اس میں یہ کہنا چاہیے تھا کچھ بھائیوں نے میرے ساتھ غلط کیا تھا جس کی وجہ سے یہ ہو گیا. یہ بھی اجمال کافی تھا یا نہیں تھا کہ ابا بھائیوں نے کچھ غلط ظلم زیادتی کی میرے ساتھ, اس کے بعد یہ سب کچھ ہوا؟ نہ, بھائیوں کو چونکہ معاف کر چکے, اب تانا نہیں دینا. وہ ساری بلی ڈال دی شیطان پہ. تو شیطان تو وہ تو خوش ہے اس پہ کہ میں تو پہلے ہی کہہ رہا ہوں یہ سب میں کرتا ہوں. تو ساری کس پہ ڈال دی؟ شیطان. من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی, شیطان نے میرے اور بھائیوں کے درمیان حسد ڈال دیا تھا, اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. تو یہ سب کچھ ہوا کس نے؟ شیطان نے کیا. تو یہ سب چیزیں میرے بھائی سیکھنے کی ہیں, سمجھتے ہو؟ اور یہ سب میں اس لیے کہتا ہوں تاکہ میں بھی سیکھوں, کیونکہ میں بھی کوئی ٹینشن ہو نا تو ضروری نہیں کہ میں کو بہت نیک لکھ لوں اس میں. تو ہم بھی بھائی سیکھنے کے لیے اللہ, ویسے تو اللہ نے ہمیشہ سے ٹینشنوں سے بچایا ہوئی ہے. اچھا بھائی, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم, بے شک وہ اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے, اسے سب پتا ہے کہ کس کو کیسے ترقی دینی ہے. پھر یوسف علیہ السلام اللہ سے دعا مانگتے ہیں, رب قد آتیتنی من الملک, اے اللہ تو نے مجھے بادشاہت دی, وعلمتنی من تأویل الاحادیث, اور تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا, فاطر السماوات والارض, اے اللہ تو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے, انت ولی فی الدنیا والآخرہ, تو ہی میرا دوست ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. انبیاء کو, نیک لوگوں کو نعمت ملتی ہے, ان کا اللہ سے تعلق اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے. اے اللہ تو میرا دوست ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, توفنی مسلمن, تجھ سے ایک دعا مانگتا ہوں تو مجھے موت بھی اسلام کی حالت پہ دینا, ایمان کی حالت پہ. کتنا دیکھو انبیاء میں تواضع ہوتی ہے. اے اللہ تو نے ابھی تو ہمیں توفیق دی, شکر کی, موت تک ہمیں اسی ایمان پر قائم رکھنا. کتنی تواضع ہے کہ اللہ سے ایمان مانگ رہے ہیں. کہ تبھی ہمارے علماء اکابر میں خاتمہ بالایمان اس کی بہت دعائیں کرتے تھے وہ, کہ ابھی کی حالت کو دیکھ کے ہم نے دھوکے میں نہیں آنا, ایمان چھنتے انسان کو دیر نہیں لگتی. تو اللہ سے ایمان مانگنا چاہیے, اور آج کے دور میں تو زیادہ ضروری ہے. توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین, اور اے اللہ مجھے نیک لوگوں میں شامل کر دینا. یہ بھی کتنی تواضع. بھئی آپ سے زیادہ نیک کون ہے یہاں پہ, لیکن اے اللہ میرا شمار کن لوگوں میں ہو؟ نیک لوگوں میں. بہت سے نیک ہیں, انہی میں مجھے بھی شامل کر لیں. تو یہ ہمارا